بلوچستان کے اندر سیٹرڈے کو یا شاید فرائیڈے کو 2 دن کے اندر صوبے کے 12 مختلف مقامات پہ کوآرڈینیٹڈ آرگنائزڈ سائملٹینیس اٹیک ہونا دہشت گردوں کا ایک بڑی تعداد کا صوبے کے مختلف مقامات پہ دھاوا بول کے ان جگہوں پہ تباہی مچانا، شہریوں کو قتل کرنا، سیکیورٹی فورسز کے بھی کچھ لوگوں کو شہید کرنا اور ایک دہشت کی فضا قائم کر دینا، یہ بلوچستان کی حالیہ ہسٹری میں کم از کم سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ لگتا ہے۔ سب سے بڑا کیجولٹیز کے سینس میں نہیں بلکہ اس سینس میں کہ اس کی سکیل بہت بڑی ہے۔ کس طرح سے کوئٹہ سمیت 12 جگہوں کے اوپر انہوں نے کوآرڈینیٹ کر کے لوگ گئے اور کامیابی کے ساتھ ہر جگہ پہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ حملے کے بعد ظاہر ہے وہ بچ نہیں سکتے تھے اور پھر ہماری سیکیورٹی فورسز نے ان سب کو چن چن کے ختم کیا اور ابھی بھی کچھ حصوں میں آپریشن جاری ہے، ان کی تلاش جاری ہے۔ تو یہ اس معاملے میں جہاں ہم اپنی حکومت کے ایکشنز کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے دعووں کے ساتھ ان کی حکمت عملی کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہنے پہ مجبور ہیں کہ یہ ایسا سیریس واقعہ ہے جس کے اوپر ہمیں دوبارہ اپنی حکمت عملی پہ اور اپنے پورے سیناریو کے اوپر دہشت گردی کا جو ڈیولپ ہو رہا ہے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور دن بدن اس کے اندر شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ میں ظاہر دہشت گردی کے معاملے میں، کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملے میں کوئی ایکسپرٹیز نہیں رکھتا، میں ایک عام شہری کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ اس واقعے کے بڑے دور رس اثرات ہوں گے۔ جو دہشت گردوں کا اصل مطمع نظر ہوتا ہے، اصل آبجیکٹو ہوتا ہے، وہ پورا ہوگا کہ اس سے ایک دہشت پھیل جائے گی پورے صوبے کے اندر اور لوگ محسوس کریں گے کہ وہ غیر محفوظ ہیں، ان کو اپنی حفاظت کے لیے بہت تشویش لاحق ہو جائے گی اور اسی کو دہشت کہتے ہیں۔ اور دہشت گردوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی جگہ پہ اوپر وہ ہم قبضہ کر لیں گے اور وہاں پہ بیٹھ جائیں گے اور وہ ان کی زمین ہو جائے گی اور ان کا علاقہ ہو جائے گا۔ یہ دہشت گرد یہ کام نہیں کر سکتے۔ گوریلا وارفیئر میں مقصد کسی علاقے پہ قبضہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ گوریلا وارفیئر میں یا اس دہشت گردی کی اس طرح کی وارداتوں میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دہشت پھیلا دیں، لوگوں کے اندر خوف پیدا کر دیں اور لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں کہ کیا اسٹیٹ ان کو بچا سکتی ہے، کیا اسٹیٹ ان کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ جو اہلکار جو کہ سیکیورٹی فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں، خواہ وہ پولیس ہو، خواہ وہ پیراملٹری فورسز ہوں، خواہ وہ سول ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوں جیسے ڈپٹی کمشنرز ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، یہ تمام لوگوں کے اندر ان کے عملے کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دہشت پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے بڑا سیریس واقعہ ہے۔ اس سے پہلے جو ایک ٹرین کے اوپر حملہ کر کے جعفر ایکسپریس کے اوپر بلوچستان کے اندر ہی ٹرین پوری کو ہائی جیک کر لیا گیا تھا، اس کے اندر جو لوگ سفر کر رہے تھے ان کو ہاسٹیج بنا لیا تھا اور کافی سارے لوگ اس کے اندر بھی شہید ہو گئے تھے، اگرچہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے پہنچ کے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مہارت کے ساتھ بہت کم جانی نقصان کرتے ہوئے ان لوگوں کے اوپر قابو پایا تھا اور ان کو بھگا دیا تھا اور ان کو قتل کر دیا تھا۔ وہ بہت قابل تعریف بات ہے، لیکن اس نے بھی بہت سنسنی پیدا کی تھی، بہت دہشت پیدا کی تھی اور اس کے بعد کئی دفعہ جعفر ایکسپریس وہ آپریٹ ہی نہیں کر سکی۔ اس کے درمیان جب خطرہ ہوتا ہے تو اس کی آپریشن کو روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام واقعات ایسے سیریس ہیں کہ اس کے بارے میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جہاں 145 لوگ جو کہ دہشت گرد تھے، اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان کو واصل جہنم کر دیا گیا ہے اور مزید لوگوں کی تلاش جاری ہے، وہاں پہ 50 کے قریب سویلینز یا سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، تو یہ بھی بڑی تعداد ہے۔ تو اب اس کے اوپر کوئی اور یہ بھی قابل تعریف بات ہے کہ ہمارے وفاقی وزیر داخلہ اس واقعے کے فوراً بعد وہ کوئٹہ پہنچے، وہاں انہوں نے چیف منسٹر کے ساتھ مل کے پورے حالات کا بھی جائزہ لیا، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی،
وہ ہاسپٹل میں جا کے زخمیوں کی عیادت بھی کی اور انہوں نے حوصلہ بڑھایا اپنی سول ایڈمنسٹریشن کا بھی، سیکورٹی فورسز کا بھی. یہ بہت قابل تعریف بات ہے. خاص طور پہ چیف منسٹر جس پوری قوت کے ساتھ اور جس طرح سے وہ اس سارے معاملے میں لیڈنگ جسے کہتے ہیں نا کہ آگے بڑھ کے وہ اس بار پورے معاملے میں اس سچویشن کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ بہت قابل تعریف بات ہے. لیکن اس پوری حکمت عملی کو جائزہ لینا ہوگا. یہ درست ہے کہ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ان کو پناہ مل جاتی ہے اور وہ پھر حملے سٹیج کرتے ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ اس کو انڈیا کی حمایت اور سپورٹ حاصل ہے، خواہ وہ مالی ہو، خواہ وہ اسلحے کی ہو، خواہ وہ آرمامنٹس کی ہو. تو ان دونوں ملکوں کے تعاون کے ساتھ یہ جو دہشت گردی پروان چڑھائی جا رہی ہے اس کے اوپر ہمیں کچھ نہ کچھ اپنی حکمت عملی کو بھی آگے بڑھانا ہوگا. ہم اس سچویشن کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکیں گے کیونکہ عوام کے اندر اس سے بڑی بد دلی پھیلے گی. تو میرے خیال میں ہمیں ایک دو قسم کے یا ایک دو سے زیادہ قسم کے ملٹی پرانگڈ ہمیں اپنی حکمت عملی بنانی پڑے گی. معاف کیجیے گا. مثلاً ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے جو دوست ممالک ہیں، ہمسایہ ملک جیسے ایران ہے، جیسے چین ہے، ان کی مدد حاصل کر کے، تاجکستان ہے، دوسرے ملک جو کہ افغانستان کے ساتھ جن کا بارڈر لگتا ہے وہ بھی اسی قسم کے مشکلات کا شکار ہے، ان سے دباؤ کو بڑھائیں اور کوشش کریں کہ افغانستان اپنی حکمت عملی پہ نظر ثانی کرے اور وہاں پہ جو لوگ پناہ لیے ہوئے ہوں ان کو یہ پناہ ڈینائی کی جائے، ان کو یہ نہ موقع ملے کہ وہاں سے آ کے حملے کریں اور پھر واپس بھی چلے جائیں. تو ایک تو یہ حکمت عملی ہو سکتی ہے. دوسری بات ہمیں یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی ہمیں جو داخلی صورتحال ہے اس کا بھی زیادہ بہتر ادراک ہونا چاہیے. اس کا پورے ملک کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ بعض کا احساس ہوتا ہے کہ وہ بہت ریموٹ کنیکشن ہے. ہماری آمد و رفت، آنا جانا، ان کے ساتھ رابطے وہ نسبتاً کمزور ہیں. ہماری جو کنیکشنز ہیں ریلوے کے، روڈ کے، ہوائی جہازوں کے، وہ بھی اس طرح کے نہیں ہیں کہ لوگ آسانی سے آ جا سکیں باقی دوسرے ملکوں کے ساتھ. اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور گورننس کے لیے جو چیف منسٹر صاحب کام کر رہے ہیں، صوبائی حکومت کام کر رہی ہے، ڈسٹرکٹس میں جا کے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹیز بن رہی ہیں، اس کو بھی مزید اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے. ان کے لیے مزید فنڈز بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بہت ایمرجنسی کی صورتحال ہے جس کے اوپر حکومت کو، صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو اور وہاں کے مقامی جو قیادتیں ہیں، لیڈرشپ ہے، ان سب کو مل کے اس بھیانک صورتحال کا نوٹس لے کے اس کو ختم کرنا پڑے گا، بہت جلدی ختم کرنا پڑے گا.